الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو عطا نہیں کی، بلکہ اس میں فرق رکھا ہے۔ جس کو جو چاہا نعمت عطا کر دی۔ ہر آدمی کو اولاد کی نعمت کا میسر آنا ضروری نہیں، اور بچہ گود لینا اکثر بے اولاد والدین کی اپنی خواہش ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ گود لیتے ہیں جن کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد ہونا نہ ہونا یا لڑکے کا نہ ہونا، یہ سب اللہ تعالی جل شانہ کی حکمتیں ہیں۔ دنیا میں انسان کی ساری خواہشیں نہ پوری ہو سکتی ہیں نہ پوری ہو سکیں گی۔ چنانچہ اگر کسی شخص کی کوئی اولاد نہ ہو یا اولاد ہو، پھر بھی وہ کسی کو لے کر پالنا چاہے تو اس طرح کسی بچے کو لے کر پال لینا جائز ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لے پالک بچے کی نسبت منہ بولا بچہ شرعی حقیقی بچے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ لے پالک کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی کی جائے۔ لہذا بچے کے پیدائشی سرٹیفکیٹ، بے فارم، شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد اور نکاح نامہ وغیرہ میں والد کے خانے میں حقیقی والد کا نام درج کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، محرم سے پردہ۔ اگر گود لینے والی ماں یا باپ کا لے پالک بچے یا بچی کے ساتھ محرمیت کا رشتہ نہ ہو تو بلوغت کے بعد پردہ کرنا لازم ہوگا۔ صرف گود لینے سے پردے کا حکم ساقط نہ ہوگا۔ ہاں البتہ اگر گود لینے والی خاتون یا اس کی بہن یا بیٹی وغیرہ مدت رضاعت میں لے پالک بچے کو دودھ پلا دے تو رضاعت ثابت ہونے کی وجہ سے پردے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچی گود لی ہو تو شوہر کی بیوی، بہن یا بیٹی وغیرہ اگر مدت رضاعت میں بچی کو دودھ پلا دے تو پردے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 3، میراث کا حکم۔ آدمی کے انتقال کے بعد اس کی میراث شرعی قانون کے مطابق اس کے حقیقی ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ لے پالک بچے یا بچی کا اس میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ البتہ آدمی اپنے لے پالک کے لیے 1/3 مال تک کی وصیت کر سکتا ہے، یا زندگی میں کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ لے پالک بچوں کی نسبت ان کے حقیقی والدین کی طرف کی جائے جن کی پشت سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے شرعاً وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ ہی اس پر حقیقی اولاد والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ البتہ گود میں لینے والے کو پرورش، تعلیم و تربیت، ادب و اخلاق سکھانے کا ثواب ملے گا، اور پالنے والے کی شرعی حیثیت سرپرست کی ہوگی۔ جاہلیت کی زمانہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ لے پالک اور منہ بولے اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے، لیکن اسلام نے اس تصور اور رواج کو ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ منہ بولے اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی، اور لے پالک اور منہ بولے اولاد کو ان کے اصل والد کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ وراثت کے معاملے میں بھی گود لینے والے کو باپ کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہ بات درست ہے۔ اگر تم کو ان سے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دل سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی او انتمی الی غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ المتتابعہ، جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی غلام اپنے آقاؤں کی بجائے دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہو۔ نمبر ایک، انسان نہ اپنی جان کا مالک ہے اور نہ اپنی اولاد کی جان کا مالک ہے، بلکہ انسان اور اس کے تمام اعضاء اللہ کی امانت ہیں۔ باقی جس طرح اپنے بچے کو خود اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش کرنا جائز ہے، اس طرح کسی اور بچے کو گود لینا بھی جائز ہے۔ نمبر دو، کسی کو گود لینے کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد نہیں، البتہ اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت اور کسی یتیم کفالت پر جو ثواب ملتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی ثواب کسی بچہ یا بچی کو گود لینے اور اس کی کفالت کرنے، اس کی تعلیم و تربیت پر ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ والد طرف سے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ حسن ادب ہے۔ اسلام میں نکاح، طلاق اور وراثت قوانین پر نظر ڈالی جائے تو اس کے لیے اس کے اپنے مستقل ضابطے اور اس کی اپنی حدود ہیں۔ مثلا نکاح کن لوگوں سے کن رشتوں میں ہو سکتا ہے، کن میں نہیں ہو سکتا۔ اس طرح طلاق کا معاملہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو کس سے نکاح کر سکتی ہے، کس سے نہیں۔ اس طرح اسلام میں وراثت کا قانون خون کے حقیقی رشتوں کی بنیاد پر حصے مقرر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ایک اخلاقی معیار ہے، جن رشتوں میں یہ ضروری ہے کہ عورت اور مرد، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ پلیں بڑھیں، ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ ان رشتوں میں اسلام نے ایسا ذہنی تقدس پیدا کر دیا ہے کہ کسی برے خیال کا ان کے درمیان گزر نہ ہو سکے۔ مثلا بہن کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، ماں اور اولاد کا رشتہ، تاکہ ان رشتوں میں خلط ملط ہونے کے باوجود کوئی غلط نتیجہ سامنے نہ آ سکے۔ منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیے جائے، مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے اسلامی معاشرے کو گدلا نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت اسلامیہ نے اس رواج کو ختم کر دیا ہے اور یہ مسئلہ بیان کیا کہ متبنہ بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی کو اپنا متبنہ بنا لے تب بھی وہ بیٹا نہیں قرار پائے گا۔ البتہ کسی بچے کو اپنی کفالت میں لیا جا سکتا ہے، اور کفالت کی ایسی صورت میں گود لیا جائے زیر کفالت بچہ بیٹا نہیں ہوتا اور نہ ہی بیٹوں جیسے حقوق کا مستحق ہوگا، وہ اپنے حقیقی ماں باپ ہی کا بیٹا مانا جائے گا اور انہی کی طرف منسوب ہوگا۔ کسی بے سہارا بچے یا لاچار بچی کی کفالت کرنا، کسی یتیم کے سر پر ذمہ دار بن کر ہاتھ رکھنا شریعت مطالعہ کی روشنی میں ایک عظیم نیکی اور سماج کی بہت بڑی خدمت ہے۔ شریعت مطالعہ میں اس کی ترغیب اور فضیلت مقرر بیان ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں میں فاصلہ رکھا۔ اس حدیث میں یہ بتایا کہ یتیم کفیل کا مقام روز قیامت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی قدر قریب ہوگا جس قدر یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ ویب سیریز، موویز، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے محبت کو اتنا بدنام کیا گیا کہ اس کی اصل شکل تک بگاڑ کر رکھ دی گئی، اور بچی کی کثر ان نام کے عاشقوں نے پوری کر دی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگوں کا محبت پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے، بلکہ حقیقی محبت کا تصور ان کے ذہن سے بالکل مٹ چکا ہے۔ کسی کے سامنے آپ حقیقی اور سچی محبت کا ذکر چھیڑیں تو وہ آپ کو حیرت بھری ترچھی نظروں سے یوں دیکھے گا جیسے آپ کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوں، یا آپ نے کسی مافوق الفطرت شے کا ذکر کر دیا ہو۔ یہ سچ ہے کہ آج نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بلکہ اکثریت آرام محبت میں گرفتار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم کسی چیز قلت کے سبب اس کے وجود کے ہی منکر ہو جائیں۔ آج لوگوں کا عام ذہن ہی یہ بن گیا ہے کہ محبت صرف ناولوں، قصے، کہانیوں، کتابوں میں پائی جاتی ہے، حقیقی دنیا میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں محبت کل بھی پائی جاتی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مطلب مفاد سے پاک خالص سچی محبت یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ لہذا جب تک لوگوں کے سینوں میں ایمان کی چنگاری جلتی رہے گی تب تک محبت بھی باقی رہے گی، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ عام مرور ایام اور اختلاف زمانہ کے ساتھ اس میں قلت، کثرت یا شدت عدت کا فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ بلا کسی لالچ کے سچی محبت کرنے والے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اب اگر آج ہمیں ایسے لوگ نہیں دکھائی دے رہے تو یہ ہماری قصور نظر کا کمال ہے، یہ ہماری کوتاہ نظری نہیں تو اور کیا ہے کہ اس روئی زمین پر بلا کسی لالچ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، ماں کی محبت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔
آپ کی تکلیف پر جو درد سے کرا اٹھے، آپ کی خوشی سے جس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جائے، آپ کے کھانے سے جس کا پیٹ بھر جائے، آپ کے کھانا نہ کھانے پر آپ کو جو اس طرح ڈانٹے جیسے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر جس کا کلیجہ پھٹ پڑے، جو کبھی بھی آپ کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، آپ کے لیے جو تہجد میں دعائیں کرتی ہو، آپ کے ایک دو بار فون ریسیو نہ کرنے پر جو یک لخت گھبرا جاتی ہو اور تب تک قرار نہ پاتی ہو جب تک آپ اس کا فون ریسیو نہ کر لیں، آپ کے لیے جو اپنا سب کچھ لٹانے بلکہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو، اس بے لوث بے عوض محبت کو پھر آپ کیا نام دیں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر یہ محبت نہیں تو پھر محبت کہتے کسے ہیں؟ بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر یہ محبت نہیں تو پھر دنیا میں محبت کا وجود ہی نہیں، پھر ہر محبت دکھاوا ہے، ہر الفت دھوکہ ہے، یہ ہماری قصور نظری ہی تو ہے کہ ہمیں اس باپ کا پیار نہیں لگتا جو ساری عمر ہمارے لیے محنتیں کرتا ہے اور پھر اپنی ساری عمر کی کمائی ہمارے قدم تلے رکھ کر خود رائے اجل کا راہی بن جاتا ہے۔ یہ ہماری تنگ نظری ہی تو ہے کہ ہمیں بھائی بہن کی الفت نہیں لگتی کہ جو بھائی دن بھر بہن کو تنگ کرتا ہے، اسے چھیڑتا ہے اور پھر اس کے ذرا سے دور ہو جانے پر اس سے ملنے کو بےقرار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ بھائی خصوصاً بہن کے لیے اس کی پسند کی چیز لے کر بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری ہے، اسے کھانا مت، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بہن اسے ضرور کھائے گی۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے کہ بھائی ہمیشہ بہن کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے میرا لیپ ٹاپ یا موبائل میری بغیر اجازت کے کیوں استعمال کیا، مگر پھر بھی وہ کبھی اس کا پاس ورڈ نہیں بدلتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بہن پھر سے اسے استعمال کرے گی۔ یہ ہماری کوتاہ نظری نہیں تو اور کیا ہے کہ بھائی بھائی کی محبت ہمیں محبت نہیں لگتی۔ وہ بھائی جو خصوصاً بھائی کو چھوڑنے کے لیے بائک باہر نکالتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ اسے اس طرف کوئی کام ہے اس لیے وہاں جا رہا ہے تو ساتھ میں اسے بھی لیتا جائے گا، حالانکہ اسے کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ بھائی جو پورے سال کی جمع پونجی سے اپنے لیے لیپ ٹاپ خریدتا ہے اور پھر اسے اپنے چھوٹے بھائی کو گفٹ کر دیتا ہے، یہ ہماری کوتاہ نظری کا ہی کمال ہے کہ ہمیں دو دوستوں کی سچی محبت میں بھی مفاد نظر آتا ہے۔ وہ دوست کہ جن کا آپس میں اسلام کے سوا کوئی اور رشتہ نہیں، جنہیں آپس میں ایک دوسرے سے نہ کوئی لالچ ہے نہ مفاد، مگر پھر بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ دوست کہ جن کے مابین ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہونے کے باوجود ان کی محبت میں کمی نہیں آتی، جن کی محبت مرور ایام کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ دراصل اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کے اس قدر وسیع مفہوم کو انتہائی تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج جب محبت کا نام لیا جائے تو لڑکا لڑکی کی محبت کے سوا کسی اور محبت کا ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں آتا، بلکہ اب تو حالت اس قدر نازک ہو گئی ہے کہ جب بھی محبت کہا جائے تو صرف ناجائز محبت کا تصور ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مرد عورت کی باہمی محبت بھی محبت ہی کی ایک قسم ہے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ صرف دو جسم کے ملنے کا نام ہی محبت ہے، بلکہ محبت اور بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے ماں بیٹی کی محبت، باپ بیٹی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، بھائی بہن کی محبت، دوستوں کی باہمی محبت وغیرہ۔ اور اگر آپ اب بھی اس بات پر مصر ہیں کہ مرد عورت کی سچی اور جائز محبت کا وجود اس دنیا میں نہیں پایا جاتا، تو میں کہوں گا یہ آپ کی خام خیالی اور کوتاہ نظری ہے۔ کتنے جوڑے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جذبات کو صحیح رخ دیا اور اسلامی طریقے سے شادی کی اور آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں، بلکہ میں خود ذاتی طور پر ایسے بعض جوڑوں میاں بیوی کو جانتا ہوں جو ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دوسرے پر مرتے ہیں اور حد درجہ ایک دوسرے پر قربان ہیں، ایک دوسرے کو نماز کی اور دیگر خیری کاموں کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کی محبت اسلامی محبت ہے جس کا بروز قیامت انہیں ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا یہ کہنا کہ محبت صرف غم کا نام ہے، اس کو سوز الفت سے تعبیر کرنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ ہاں یہ کسی شخص کے ذاتی تجربات ضرور ہو سکتے ہیں جس کو دنیا میں حقیقی محبت کرنے والے لوگ نہ ملے ہوں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، مکمل تصویر نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ محبت میں درد نہیں ملتے یا اس راہ میں کانٹے نہیں یا یہ راستہ بہت آسان ہے، نہیں ہرگز نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محبت کے اس سفر میں اگر ہم سفر اچھا سچا اور حقیقی محبت کرنے والا مل جائے تو راہ کے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں، سورج کی چلچلاتی دھوپ بھی نسیم میں صبح کی مانند لگتی ہے اور راستہ باوجود مشکل آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔